معزز ووٹرز حلقہ شمال گلبرگہ، میں محمد رکن الدین فیروز آبادی، ساکن عمر کالونی، آزاد پور اور گلبرگہ سے بات کر رہا ہوں۔ گلبرگہ شمال سے، کیونکہ آپ سارے جانتے ہیں ایم ایل اے الیکشن کرناٹک اسٹیٹ کا بڑی تیزی کے ساتھ قریب آ رہا ہے، اس لیے ہم ووٹرز اس کی فکر کرنا اور اس کے اہمیت، اس کے جو اہم چیزوں کا فیصلہ لینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اب ہماری بھلائی کون سی پارٹی میں ہے، کون سی شخصیت میں ہے، اس پر نظر ثانی کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں کچھ دلائل پیش کرتا ہوں۔ ان دلائل کے مد نظر آپ خود سوچ سمجھ کر آگے اپنا قدم بڑھائیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو کسی شاعر کا شعر نہیں سنا رہا ہوں، بلکہ قرآن شریف کا سورہ توبہ کی ایک آیت کا ترجمہ میں عرض کر رہا ہوں۔ جیے بھی تو دلیل سے جیے، مرے بھی تو دلیل سے مرے، یہ قرآن کا کہنا ہے۔ اس لحاظ سے میں کچھ دلائل پیش کروں گا الیکشن کے تعلق سے۔ جبکہ ہماری کرناٹک گورنمنٹ میں الیکشن کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں، ایسے زمانے میں جب کہ آپ جانتے ہیں تمام ووٹرز حلقے کے اور سارے گلبرگہ میں بھی اور کرناٹک میں، ملک میں بھی، اب ہمارے اس حلقے سے جو نمائندگی کر رہے ہیں محترمہ کنیز فاطمہ، زوج مرحوم قمر الاسلام صاحب، کیا کام کیے ہیں اس ایریا میں، اپنے حلقے میں، یہ آپ سب لوگ بخوبی جانتے ہیں۔ شاید یہ بھی نہیں ہوگا، کچھ کنارے حصے میں اپنے حلقے کے کچھ حصے بچے ہوں گے، وہ بھی جو ہے نا آئندہ کے 5 سالوں میں مکمل کر لیں گے۔ مگر اس وقت تو جو کرناٹک الیکشن میں ہوا چل رہی ہے، وہ ہوا کا رخ یہ بتا رہی ہے ہم کو کہ کون سی پارٹی آنے والی ہے۔ اس کا بھی خیال رکھتے ہوئے ہم محترمہ کی طرف ذرا رخ کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری وجہ میں آپ کو یہ بول رہا ہوں، موجودہ ریاستی حکومت اور جو ہے نا مرکزی حکومت میں جو کام ہوئے ہیں، اس سے کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا، نہ لیبر، نہ کسان، نہ مزدور، نہ غریب، نہ امیر، نہ بیپاری، نہ تاجر، نہ تجارت، سب کے لیے جی ایس ٹی بی ایس ٹی سے ہر جگہ تنگ کر کے اتنا مجبور کیے ہیں کہ زندگی گزارنا بڑا محال ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ اہمیت اس بات کو دینا چاہیے، ہماری جمہوریت بھی خطرے میں ہے۔ جمہوریت میں دخل اندازی کرنا بھی بڑا خطرناک بات ہے۔ عدالتوں میں بھی دخل اندازی کرنا بڑی خطرناک بات ہے۔ ایگزیکٹو کے لیے بھی مشکل بن گئی ہے بات۔ جب ایسی حکومت ہے، جتنے وعدے کیے گئے تھے سب کے سب وعدوں میں جو ہے نا کوئی وعدہ ان کا پورا نہیں ہو چکا، بھلا اس کے جو ہے نا جمہوریت میں دخل دینا یہ خطرناک بات ہے۔ اور ہندو مسلمان کا فرق لا کر اتنا بڑا جو ہے نا ظلم کرنا یہ خطرناک بات ہے۔ لہذا کانگریس کے گلبرگہ 50 سالوں سے ڈومینیشن رکھا ہے کہ کانگریس کو سپورٹ کرتے آئے ہوئے ہیں، اور کانگریس ہمارے کچھ مطالبات کو جو ہے نا ضرور و زیر غور کرنے کی امید ہے۔ آج بھی کانگریس ہمارے ساتھ ہے۔ لہذا بالخصوص میں ان ووٹرز سے زیادہ گزارش کروں گا کہ شمالی حلقے میں محترمہ کنیز فاطمہ کی بھرپور مدد کریں، بلا کسی جھجک کے اور بلا کسی کے جو ہے نا کہنے میں آئے بغیر آپ سیدھا سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ نمبر 1 پر ہے نا بیلٹ پیپر جب آئیں گے یا مشین ہوں گی، اس پہ دیکھ کر گلبرگہ شمال حلقے کے جو نمائندہ ہیں محترمہ کنیز فاطمہ ہے، اس لیے ان کو جو ہے نا ووٹ ڈالنا ہمارا حق ہے، ان کو جتا کر لانا ہمارا فیصلہ ہے۔ ہماری سہولت کے لیے اگر چاہتے ہیں تو ان کو جتانا یقینی ہے۔ اس لحاظ سے میں آپ کو اپنی رائے مشورہ پیش کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ رہی
ایک 4 مہینے پہلے گلبرگہ میں ایک ہوا الگ لہر دوڑ رہی ہے. وہ کیا ہے؟ ارے لیڈر جو ہے نا مرد آدمی ہونا چاہیے، عورت ہونا، عورت ہے کیا کام کرے گی. آپ کو معلوم نہیں اللہ نے چند عورتوں کو بھی اس کائنات میں یعنی غیر معمولی سمجھ کے حامل بنایا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں قرآن کے ذریعے سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ سبا بادشاہی کرتی تھی ملک یمن میں. کیا اس وقت مرد نہیں تھے؟ کیونکہ عورت کو بھی اللہ غیر معمولی صلاحیت دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ اپنے اختیارات مردوں سے کئی گنا زیادہ یعنی سمجھ بوجھ سے کام لیتی ہے. ایسا اللہ نے پیدا کیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی یہ تو قرآن کی اس زمانے کی بات ہے. دوسری بات ہے ہمارے پاس بھی ملکہ الزبتھ انگلینڈ میں بھی حکومت کی ہے، وہ بھی حکمرانی کی ہے. اور اس کے بعد اندرا گاندھی ہیں، سونیا گاندھی ہیں، عورتیں بھی کام کر چکے ہیں. لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کو 5 سال کے تجربہ سے معلوم ہو جائیں گے کیونکہ آپ مقامی گلبرگہ کے ووٹرس ہیں. محترمہ کا جو کام ہوا ہے 5 سال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہاں کیا کوئی کام نہیں ہوا. پورا انہیں پہلی پریکٹس میں اپنا کام پورا کر چکے ہیں. اور آگے کے 5 سال میں تو میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کام آپ کا کوئی جو ہے نا تو مسائل کوئی حل یعنی نہیں ہو جیسا نہیں، پورے مسائل حل ہو جائیں گے. اس گلبرگہ شہر کو بنانے میں انہیں بہت دلچسپی لیں گے، اس لیے کہ وہ سیاست میں کیا ہیں. میں یہاں ذرا یہ کوئی بولنا چاہتا ہوں، یہ سیاست ان کو میراث میں ملی ہے. حضرت خلیل الاسلام ان کے شوہر مرحوم شوہر سے ان کی میراث سے ان کی جو ہے نا ان کی میراث ہے، ان کی وراثت سے میراث میں ملی ہے. یہ کوئی نیا نہیں ہے ان کے لیے. مگر بات یہ ہے کہ ایز اے ایم ایل اے کی حیثیت سے نہیں، مگر ایم ایل اے کے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے، خاص ان کی بیوی ہونے کی وجہ سے پورا جائزہ سیاست کا انہوں لے چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں کافی تجربے کار ہیں سیاست میں. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہر اعتبار سے، جمہوریت کے اعتبار سے ہو یا اپنے مسائل کے حل کرنے کے اعتبار سے ہو، حکومت کا رخ دیکھیے. آپ اسٹیٹ کرناٹک کا رخ دیکھیے، ہوا کا رخ کدھر جا رہا ہے، وہ بھی آپ سپورٹ کرنا، میجورٹی میں لانا ضروری ہے. لہذا میں یہ امید کروں گا کہ بالخصوص گلبرگہ شمال کے ووٹرز جان بوجھ کے سمجھ بوجھ کے قدم بڑھائیں اور محترمہ کے حق میں اپنا قیمتی ووٹ دے کر اور اپنا فیصلہ آپ لے سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے محلے کے کارپوریٹر آپ طاہر علی صاحب کا کوآپریشن تو اس حلقے کے لحاظ سے کوئی آج تک ہم مثال نہیں ملتی. اس قدر آپ نے کوآپریشن کرے ہیں اور محترمہ سے ان کے ریلیشن بھی اچھے ہیں اور ان کے کارکردگی کے معاملے میں محترمہ خوش ہیں. لہذا میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ یہی جذبہ آپ کے کام کی یہی اسپرٹ آگے بھی قائم رکھنے کی کوشش کریں. آپ کے اپنی ترقی کے لیے محترمہ کو سپورٹ کریں. محترمہ بھی ہو سکتا ہے اگر آ گئے تو آئندہ وہ بھی اسٹیٹ کے منسٹر ہو سکتے ہیں. ان کے لیے چانسز کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس ضلع گلبرگہ کے 9 حلقوں کو بھی میں اپنے ہندو بھائیوں سے اور مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ بھی سوچ سمجھ کر کانگریس کے حق میں ووٹ دینے کی کوشش کریں اگر آپ اپنے آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں اس دیش میں. اور میں اس کے علاوہ پورے اسٹیٹ کے عوام سے بھی کوشش کروں گا، ہندو بھائی سے اور مسلمان بھائیوں سے، کہ ووٹ جو ہے اپنا قیمتی ووٹ کانگریس میں حق میں دے کر یہ اپنا زندہ جاوید کا ثبوت بتانے کی کوشش کریں.